کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے جی اپوزیشن اور حکومت دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں اور جمہوریت کے لیے دونوں کا چلنا ساتھ ساتھ اور سائز بھی ایک ہونا ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو حکومت اور اپوزیشن ہے وہ اپنے اختلافات کو سیاسی اختلافات سے ہٹ کر دشمنی کے دائرے میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو پراگندگی بیانات کے حوالے سے ایک دوسرے کے خلاف زبان کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ لوگ اس تمام تر اصولوں اور بنیادی جو مقاصد ہیں ان سے ہٹ کر صرف دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہی کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 20 سال مجھے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دو بار جانے کا اتفاق ہوا اور مختلف اتحادوں میں بھی میں رہا اور مختلف عہدوں پر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ گالی دیتا ہے, جس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر یہ انداز استعمال کرتا ہے. اور ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی مفتی صاحب ان کے ساتھ بھی میں نے شروع میں کافی کام کیا. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی میں آنے سے 7-8 سال پہلے میں جے یو آئی کو جوائن کر چکا تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم جاتے تھے اسمبلی کے اندر ان کو سننے کے لیے تو تمام اختلافات کے باوجود مفتی صاحب جو ہے وہ کہتے تھے جناب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے بھٹو صاحب بھی بڑے احترام سے اپنے اختلافات کے تمام دلائل کو سامنے لانے سے پہلے مفتی صاحب کا نام احترام سے لیتے تھے. لیکن آج کل جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے گالی گلوچ ہے اور خصوصاً جو ٹاک شو کے حوالے سے ایک ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ریٹنگ کے حوالے سے وہ چاہتے بھی ہیں لوگ کہ اس قسم کے معاملات کو ہوا دی جائے تاکہ جھگڑا ہو اور اس حوالے سے ریٹنگ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ آگے بڑھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے اور دلیل کی بنیاد پر ہی ہمارے اختلافات کی بنیاد ہونی چاہیے اور دلیل کی روشنی میں ہی ہم اپنے اختلافات کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں, بلکہ عوام کے سامنے رکھیں, پارلیمنٹ کے ایوانوں میں رکھیں اور پھر الفاظ کا چناؤ اس طرح ہو تاکہ اشتعال کی بجائے استدلال کو ہی اہمیت دی جا سکے. اچھا تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ نتیجہ جو سامنے نکل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنی جلد کنٹرول کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے لیے انیشیٹو جو ہے وہ ہمارے بڑے جو پارٹی کے رہنما ہے وہ لے لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اس مسئلے پر وہ خصوصی توجہ دیں گے تو اس سے نچلے سطح کے ورکروں کا, عہدیداروں کا اور سیاسی جو ہمارے آنے والے لوگ ہیں یا ہماری نئی نسل ہے ان کی تربیت بھی ہو جائے گی اور اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکے گا. حافظ صاحب مجھے کوئی تقریباً 30 سال ہو گئے صحافت میں اور آج تک آپ سے بھی میرا رابطہ بہت پرانا ہے. آج تک میں نے نہ کوئی کالم گندا لکھا ہے اور نہ ہی کبھی پروگرام ایسا کیا ہے جو گندا ہو. اچھا پی ڈی ایم کی تحریک کی طرف اگر ہم دوبارہ جائیں تو میری اپنی صحافتی جو تجربات ہیں اپنے صحافی تجربات اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو اور مریم نواز کو لانچ کیا جا رہا ہے, ان کو عوام میں لایا جا رہا ہے اور 2023 کے الیکشن کی تیاری ہے اور یہ ساری جو اچھل کود ہو رہی ہے انہی کے لیے ہو رہی ہے.
جبکہ عوام میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم واقعی مہنگائی کے خلاف ہیں، ہم واقعی عمران خان کے خلاف ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن یہ موومنٹ ساری جو ہے ان دونوں بچوں کو لیڈر بنانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان یہ دوسرے جو لوگ ہیں یا دوسری جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ اصل میں استعمال ہو رہے ہیں بیچ میں۔ دیکھیے جی، یہ تو ہمارا ایک المیہ رہا ہے کہ یہاں پر جو تبدیلی ہے وہ بظاہر تبدیلی یہاں دکھائی دیتی ہے، لیکن تبدیلی جو ہے وہ مغرب کی طرف سے مسلط کی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسی تحریک چلتی ہے، چاہے وہ مثبت انداز میں ہی شروع نہ کی گئی ہو، لیکن اس میں مداخلت کے بعد اس کے منفی انداز کو یقیناً نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں کہ اگر وہ موجود رہتے تو پھر اس وقت افغانستان کے حوالے سے سوویت یونین کے خلاف امریکہ اور اتحادی فوجیں میدان میں نہیں اتر سکتی تھی۔ اس لیے ضیاء الحق جیسے بظاہر شریف آدمی کو اٹھا کر جس طرح سامنے رکھا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو لڑائی امریکہ اور نیٹو لڑ رہی تھی وہ ہم نے لڑی۔ اس طریقے سے اگر آپ عراق اور کویت کا معاملہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب مشرف کو لایا گیا تھا تو اس وقت بھی کچھ مقاصد تھے، اور یہ تمام مقاصد کے حوالے سے اگر ہم آپ دیکھیں گے تو ہمیں بالکل یہ بات واضح ہوتی نظر آئے گی کہ جب اس قسم کی تحریک چلتی ہیں تو پیسہ کہاں سے آتا ہے، مداخلت کہاں سے ہوتی ہے، اور کس انداز میں جو ہے بین الاقوامی سطح پر ایجنسیاں کارآمد اپنے طور پر کام کرتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو لے کر دیکھیں گے یا اس سے پہلے لیاقت علی خان سے لے کر اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس قسم کے معاملات کو جس انداز میں بیرونی عناصر کے حوالے سے مرتب کیا جاتا ہے، وہ نہ قاتل پکڑے جاتے ہیں اور نہ وہ تمام تر سانحات کے حوالے سے قوم کو پتہ چلتا ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہو، سانحہ ہو یا اس قسم کے معاملات ہوں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات کو دیکھ کر یہ بات بالکل آپ کی صحیح لگتی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ بنائے جاتے ہیں، اور اس بنانے کے حوالے سے یقیناً موروثیت کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اس پاکستانی نہیں پورے خطے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس موروثیت کے حوالے سے معاملات آگے بڑھیں گے، اور آپ کو وہ نظارہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ راجہ ظفر الحق صاحب، خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق صاحب، یعنی کس کا میں نام لوں، مسلم لیگ کے بہت ہی پرانے لوگ وہ بیچارے ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہے وہ قیادت فرما رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے رضا ربانی صاحب ہوں گے، اعتزاز ہوگا، قمر زمان قاہرہ صاحب ہوں گے، لطیف کوثر صاحب ہوں گے، یہ تمام پیچھے کھڑے ہوں گے، اور بلاول صاحب جو ہے نا وہ قیادت فرما رہے ہوں گے۔ تو یہ تمام جو المیہ ہے موروثیت کا، اس سے نکلنے کے بعد ہی ہم جمہوریت کے لیے کچھ بات کر سکیں گے۔ اگر پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر یہ یقیناً ایک احمقانہ سوچ ہوگی کہ پھر ملک میں جمہوریت بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ دادا جی اور پردادا جی لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے بلاول، اور اس کو اجازت نہیں ہے ان دونوں کو، دادا جی کو اور پردادا جی کو، اور باپ سے بھی بڑے، کہ وہ بھی کچھ اپنی بات کہہ سکیں، اور پوری پریس کانفرنس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری موروثیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو آپ نے دی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے تبدیلی کی بات کی اپنی گفتگو میں، وزیر اعظم عمران خان تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے، کیا ہوا رانگ ان کے ساتھ، کیا ہوا، وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر کچھ الیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں، ایک پانا ایسا ہوتا ہے کہ کیا نمبر ہے اس کا کہ وہ ہر جگہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو تحریک انصاف کے جو پرانے لوگ ہیں جو آج کل کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں بیچارے، جنہوں نے 20-22 سال بڑی مشکلات میں وقت گزارا، کیونکہ حفیظ شیخ ہوں، زبیدہ جلال ہوں، خسرو بختیار ہوں، میاں مامو سومرو ہوں، آپ کے غلام سرور ہوں، کس کا میں نام لوں؟
آپ جس کا بھی نام اٹھائیں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو تبدیل کر دیا گیا. یعنی تبدیلی کا مطلب یہ لیا گیا کہ وہ جو پرانے لوگ تھے، پرانے جو گھسے پٹے لوگ تھے، ان کو اٹھا کر ریکنڈیشن کر کے دوبارہ یہاں فٹ کر دیا گیا ہے اور پھر اس کو تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے. اس لیے اچھا، حکومت اور فوج دونوں ایک پیج پر ہونے کے باوجود یہ ملک کیوں نہیں سنبھالا جا رہا؟ ڈیلیورنس نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت کے فیصلوں میں فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے یا مسائل کہاں ہے؟ ایک تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو لوگ رکھے ہیں وہ پرانے آزمودہ ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، کرنے دے رہے ہیں، لیکن جب فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں تو ملک بھی نہیں سنبھالا جا رہا اس طرح، عوام تو پس رہی ہے ساری صورتحال. دیکھیے شیراز صاحب، میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں. مجھے تو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگر کسی کی بھی حکومت ہو اور آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ فوج کو، ادارے کو ایک متوازی حکومت قرار دے کر اور اس کو ایک الگ پیج قرار دے کر اس کتاب میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی وہ المیہ ہے جس میں ہم نے اتنے مارشل لاز گزارے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی اکثریت نہ ہوتے ہوئے حفیظ شیخ کی اکثریت سے جیت جاتا ہے تو کہتے کہ جناب فوج جو ہے وہ غیر جانبدار ہے. اب وہ ایک پیج پہ نہیں رہا. اور اگلے مرحلے میں جب جناب سنجرانی جیت جاتے ہیں جن کی اکثریت نہیں ہے تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ فوج دوبارہ وہ پیج الٹ گیا تھا، واپس آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے باتیں بیٹھ کر طے کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں اس میں کسی بھی ملک میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ اور حکومت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اگر نہیں کہ میں سیٹ جیت جاؤں تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ غیر جانبدار ہے، اور میں ہار جاؤں تو کہوں گا جانبدار ہے. یہ معاملات بھی بیٹھ کر طے کرنے چاہیے سب کو مل کر ایک چھت کے نیچے. یہ صرف فرما دیں کہ عمران خان صاحب اپنے فیصلوں میں کتنے آزاد ہوں گے، گیس کرتے ہیں؟ دیکھیے فیصلوں میں کتنے آزاد ہیں یا فیصلے تبدیل کرنے میں کتنے آزاد ہیں، کیونکہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہوگا وہ تبدیلی کے حوالے سے جو بات ہے وہ صرف فیصلے تبدیلی کر رہے ہیں. جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ تبدیل کر دیا. IMF میں نہیں جانا ہے وہ تبدیل ہو گیا، اتنے گھر بنانے ہیں وہ تبدیل ہو گیا، ہم نے کسی اور کو نہیں لینا ہے وہ تبدیل ہو گیا، ہم نے جو ہے نا وہ الیکٹیبل کو ساتھ نہیں رکھنا ہے وہ تبدیل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا کہ کریز پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بال کو کھیلنا الگ ہے اور سیاست کرنا ایک الگ بات ہے.